دوستو، اسرائیل حماس کے ساتھ سیز فائر کرنے کے لیے بہت قریب آ چکا ہے۔ تو اسرائیل اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم 4 مہینے کے لیے سیز فائر کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں حماس ہمارے سارے قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ حماس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں، 136 اسرائیلی قیدی اس وقت حماس کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اسرائیل یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اپنے ان قیدیوں کو حماس سے رہا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اگلے 4 مہینوں تک سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حماس ہمیں اس کے بدلے میں ہمارے سارے قیدیوں کو رہا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے اپنے اس سمجھوتے میں، اس تجویز میں یہ بھی کہا ہے فلسطین کے لوگوں کو ہم ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے، امدادی سامان بھی ہم فلسطین کو مہیا کیا جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بہت سارے فلسطینیوں کو آزاد کریں گے۔ اسرائیل کے جو جیلوں میں اس وقت فلسطین کے جو قیدی ہے، اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بھی بہت کثیر تعداد میں ہم فلسطینیوں کو آزاد کریں گے۔ لیکن اس کے جواب میں حماس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگلے 2 مہینوں تک سیز فائر کریں گے، اور اس کے بدلے میں ہم اسرائیل کو اس کے آدھے قیدیوں کو اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یعنی ہم اسرائیل کے اس وقت حماس کے ساتھ جو اسرائیل کے 136 قیدی ہیں، ہم اس سے آدھے قیدیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی بین الاقوامی گارنٹی چاہیے، اور یہ گارنٹی ہمیں امریکہ دی جائے گی، کیونکہ امریکہ اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ہمارے کنٹرول سے اپنے قیدیوں کو رہا کر سکے، اور اگلے سیز فائر کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے اسرائیل ہو سکتا ہے نتنیاہو دوبارہ فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر اپنے حملے جاری رکھیں گے۔ تو اگر اسرائیل کوئی ایسا کام کریں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے US کی طرف سے ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی گارنٹی ہونا چاہیے۔ اسرائیل کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حماس کے کنٹرول سے اپنے قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں، اور جب بھی اپنے سارے قیدیوں کو حماس کے کنٹرول سے رہا کر سکے تب وہ دوبارہ غزہ کے اوپر حملے کریں گے، غزہ میں اپنا قتل عام اور اپنا ظلم، اپنا جارحیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ادھر نتنیاہو کے خلاف بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کر آئے ہیں، اور نتنیاہو سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ فوراً استعفا دو، آپ مزید اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگ پھیل چکی ہے۔ اسرائیل کے جو سٹیزن ہے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں نتنیاہو کے خلاف اپنے ہی تل ابیب کے شہر میں نکل کر آئے ہیں، اور نتنیاہو سے بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ مزید بائیکاٹ دو، آپ اپنی حکومت کو ختم کرو۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے شہری جو ہے وہ اس وقت الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد ہو سکے، اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ بن سکے، حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو سکے، تاکہ ہمارے قیدی جو ہے حماس کے کنٹرول میں جو پچھلے 3 ساڑھے 3 مہینوں سے ہے وہ رہا ہو سکے اور اسے ریلیف مل سکے۔ اسی طرح غزہ میں جو لوگ ہیں اس کے اوپر جو اسرائیل اور خاص کر نتنیاہو جو اس جنگ کی سب سے بڑی جڑ ہے، اس کی وجہ سے غزہ میں جو باقاعدہ قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام کا بھی خاتمہ ہو۔ پوری دنیا میں نتنیاہو کے پالیسی کے خلاف لوگ نکل کر آئے ہیں، اور نتنیاہو کے اپنے ہی لوگ تل ابیب کے شہر میں نتنیاہو کے خلاف نعرے اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ استعفا دو، اس کرسی سے آپ اترو، آپ مزید حکومت کے قابل نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب نتنیاہو اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نتنیاہو کے گورنمنٹ کے جو پولیس حضرات ہیں وہ کس طرح سے اپنے شہریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نتنیاہو کی
سب سے بدترین پالیسی ہے، سب سے بدترین حکومت ہے جو اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے۔ ادھر جارڈن میں امریکہ کی ایک فوجی اڈے کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، کل رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو اس حملے سے بہت بڑا نقصان پہنچ گیا ہے۔ امریکہ اس وقت کافی شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی طرف سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ہمارے اس فوجی اڈے کے اوپر ایران نے یہ حملہ کر دیا ہے اور ہم ایران کو کافی سٹرانگ جواب دیں گے۔ امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ہے بائیڈن کی طرف سے یہ خبر، یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہماری جو 3 فوجی اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت شدید تکلیف دہ بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے اس کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے جو فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جارڈن کے اندر، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشان کن بات ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ گیا ہے۔ امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا گیا ہے اور امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے کہ ہم ایران کے اوپر ضرور حملہ کریں گے، ایران کو ہم اس حملے کا جواب دیں گے۔ ادھر دوسری جانب ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور ایران کا جو فوج کا سب سے بڑا جرنیل ہے ان کا کہنا یہ ہے فلسطین میں، غزہ میں جو پچھلے 3.5 مہینوں سے قتل عام جاری ہے، وہاں پر جو لوگ مارے جا رہے ہیں، اسرائیل جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارتے ہیں اور لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو، بے گناہ عام سویلینز کو مارتے ہیں، یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ اس سے آپ کو تکلیف اور صدمہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ کے 3 فوجی جارڈن کے اندر کل مارے گئے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ابھی تک جو صورتحال ہے، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے، مختلف سائٹس کی طرف سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کو اس حملے کے بعد بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے حماس کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے۔ حماس کا کہنا یہ ہے کہ آپ اسی طرح جینوسائیڈ کو مزید سپورٹ کریں گے، اسرائیل کو مزید آپ سپورٹ دیں گے اور اسی طرح مسلمانوں کا قتل عام جاری رہے گا۔ آپ اس جینوسائیڈ کو سٹاپ نہیں کریں گے اور آپ ہے جو آپ کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام غزہ میں، فلسطین میں جاری ہے۔ اگر آپ اس جنگ کو نہیں روکیں گے تو اس کا اثر ضرور آپ کے اوپر بھی ہوگا اور آپ بھی ضرور پورے اسلامک ورلڈ کے ساتھ اسی طرح حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر ایران نے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ کر کے دکھایا۔ اسرائیل کے موساد ایجنسی کے 4 خفیہ لوگوں کو ایران نے پھانسی کی سزا دی گئی۔ ایران کی طرف سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ 4 لوگ جو ہے ان کو موساد کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور موساد نے ان کو ٹرین کر دیا گیا تھا۔ موساد کی طرف سے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر تربیت دی گئی۔ افریقہ کے مختلف علاقوں میں موساد نے اس کو تربیت دی گئی اور پھر یہ کردستان اور عراق کے مختلف راستوں میں ایران کے اندر داخل ہو کر ایک خفیہ مشن کے لیے ایران کے اندر آئے تھے، جو ایران کے حکومت نے، ایران کے جو ڈیفنس فورس ہے انہوں نے اس کو گرفتار کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ اس کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی۔ ان لوگوں کا بنیادی مقصد اور مشن یہ تھا کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ ان کا خفیہ مشن بس یہی تھا، لیکن اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایران نے اس کا کام بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح ادھر یمن کے حوثی بھی اپنے لگاتار حملے کریں گے اور اپنے حملوں کو جاری رکھیں گے۔ آج بھی امریکہ کی ایک اور وار شپ کے اوپر یمن کے حوثیوں نے ایک بڑا اٹیک کر دیا، جس سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اس جہاز کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ گیا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اپنے اس جنگ کو مسلمانوں کے خلاف مزید انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسری طرف اسلامک ورلڈ بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہیں
اور لگاتار حملے کریں گے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کا جو زور ہے، جو زبردستی ہے، وہ ختم ہو سکے، اس کے اختیار، اس کی اتھارٹی میڈل ایسٹ سے ختم ہو سکے۔ اسی لیے ایران، لبنان اور فلسطین کے اندر مختلف قسم کے اسلامک ریزسٹنس گروپ اس وقت کڑے ہیں اور ان سامراجی قوتوں کے خلاف اپنا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس، تفصیلات اور معلومات۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس بھی کریں تاکہ سچ اور حق کی خبر پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔